السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض الادب کا سبق نمبر 4 شروع کر رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم۔ زید عالم یہ ایک جملہ ہے اور اس کا پہلا جز یعنی ٹکڑا، حصہ، تو پہلا جز کیا ہے؟ اسم ہے، یہ زید اسم ہے، تو اس جملہ کو کہیں گے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، تو زید جو ہے پہلا جز ہے اور یہ اسم ہے، تو اسے کہیں گے جملہ اسمیہ۔ زید عالم، زید عالم ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ اس کے بعد ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے علم زید۔ یہ علم زید ایک جملہ ہے، علم زید جانا زید نے، یہ ایک جملہ ہے، اور اس کا پہلا جز جو ہے علم، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، تو اس جملہ کو کہیں گے جملہ فعلیہ۔ ٹھیک ہے، آسان سی بات ہے۔ ہدایت۔ جملہ اسمیہ کے اندر جو لفظ مسند الیہ ہو اسے مبتدا، اور جو مسند ہوگا اسے خبر کہیں گے۔ کیا بات ہوئی؟ جملہ اسمیہ کے اندر جو مسند الیہ ہو اسے مبتدا کہیں گے، اور جو مسند ہوگا اسے خبر کہیں گے۔ یعنی جملہ اسمیہ کے اندر مسند الیہ کو مبتدا کہیں گے، مسند الیہ کو، اور ہم نے بتایا تھا کہ مسند کسے کہتے ہیں، مسند الیہ کسے کہتے ہیں۔ تو آسان لفظوں میں مسند الیہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، اور مسند وہ جو بات ہے اسے مسند کہیں گے، اور جس کے بارے میں وہ بات کی جا رہی ہے وہ ہوتا ہے مسند الیہ۔ تو علیم زید میں آپ دیکھیں، پہلے یہ جملہ اسمیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، جملہ اسمیہ، تو پہلے جملہ اسمیہ کو ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، یہ ایک جملہ ہے، اور کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ زید یہ پہلا جز اسم ہے، تو اسے کون سا جملہ کہیں گے؟ جملہ اسمیہ۔ اب جملہ اسمیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے اندر جو مسند الیہ ہو، اس کے اندر مسند الیہ کون ہے؟ زید ہے، کیونکہ ہم زید کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ زید عالم ہے، زید کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ زید عالم ہے، تو زید ہوا مسند الیہ، اور کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ عالم ہے، تو یہ ہے خبر، یہ ہے مسند۔ ٹھیک ہے، تو بتا رہے ہیں کہ جو مسند الیہ ہو اسے مبتدا کہیں گے، تو زید مسند الیہ ہے، زید مسند الیہ ہے، تو زید کو کہیں گے مبتدا، اور عالم مسند ہے تو عالم کو کہیں گے خبر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جملہ اسمیہ کی بات ہے۔ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل اور مسند کو فعل کہیں گے۔ یہ جملہ ایک سیکنڈ، یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ اس کے اندر مسند کون ہے اور مسند الیہ کون ہے؟ عالمہ۔ اچھا، ہم نے بتایا تھا کہ فعل جو ہے صرف مسند ہوتا ہے، یعنی فعل مسند تو ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ اسم مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف نہ مسند ہو سکتا ہے نہ مسند الیہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ فعل ہے، تو فعل کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فعل مسند تو ہو سکتا ہے مگر مسند الیہ نہیں ہو سکتا، تو یہ فعل مسند ہے، اور یہ ہے فاعل، ٹھیک ہے، اور یہ ہے اسم، یہ ہے اسم، تو اسے کہیں گے یہ ہے مسند الیہ۔ یہ جملہ ہے نا، دیکھیے جملہ کے لیے تو مسند اور مسند الیہ کمپلسری ہے، وہ تو چاہیے ہی چاہیے، یعنی جملہ کے اندر ایک مسند ہوگا اور ایک مسند الیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے بتا دیا کہ یہ پورا کیا ہے؟ یہ ایک جملہ ہے، علم زید یہ ایک جملہ ہے، ہم نے بتا دیا۔ اب ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ اس میں مسند کون ہے، مسند الیہ کون ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک اسم ہے اور ایک فعل ہے، یہ عالمہ فعل ہے اور زید اسم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کس میں مسند بننے کی صلاحیت ہے اور کس میں مسند الیہ بننے کی صلاحیت ہے۔ تو عالمہ فعل ہے، عالمہ فعل ہے، تو اس میں تو مسند الیہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں، زید اسم ہے، اس میں مسند بھی بننے کی صلاحیت ہے اور مسند الیہ بھی بننے کی صلاحیت ہے، تو ہم عالمہ کو مسند بنائیں گے اور زیدن کو مسند الیہ بنائیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے
کہ ہم دیکھیں کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ زید نے جانا. زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ زید نے جانا. تو جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے مسند الیہ. اور کیا بات کی جا رہی ہے کہ اس نے جانا عالمہ، تو وہ ہو گیا مسند. ٹھیک ہے. تو بتا رہے ہیں جملہ فعلیہ کے اندر جو مسند الیہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں. جو مسند الیہ ہو، مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں مسند الیہ کون ہے؟ زید ہے، کیونکہ زید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو زید مسند الیہ ہے، اور جو مسند الیہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل. تو یہ فاعل ہے. جملہ فعلیہ کے اندر جو مسند الیہ ہو اسے فاعل کہتے ہیں، اور یا نائب فاعل کہتے ہیں. اور مسند کو فعل کہتے ہیں. یہ عالمہ مسند ہے، اسے کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان سی بات تھی. مندرجہ ذیل جملوں میں مسند الیہ اور مسند کو پہچان کر مبتدا، خبر، فعل، فاعل اور نائب فاعل بتاؤ. کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، ہمیں اب پہچاننا ہے کہ ان میں مسند کون ہے، مسند الیہ کون ہے، اور مسند الیہ کو پہچان کر ہمیں بتانا ہے کہ مبتدا کون ہے، خبر کون ہے، فعل کون ہے، فاعل کون ہے. ٹھیک ہے. پہلا جملہ ہے اللہ یکتا ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. کیسے پتہ چلا کہ پہلا جز اس کا اسم ہے؟ تو یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک. اچھا، جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، جملہ کے اندر ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند الیہ ہوتا ہے. اب ہمیں پہچاننا ہے کہ اس میں مسند کون ہے اور مسند الیہ کون ہے. تو ہم نے بتایا تھا کہ مسند الیہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، جس کے بارے میں بات کی جائے، اور وہ جو بات کی جائے وہ ہے خبر، وہ ہے مسند. تو کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ اللہ کے بارے میں، کہ اللہ یکتا ہے. تو لفظ اللہ کیا ہوا؟ مسند الیہ، کہ جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے مسند الیہ. اور کیا بات کی جا رہی ہے؟ کہ یکتا ہے. تو یکتا ہے مسند. ٹھیک ہے. تو اللہ مسند الیہ اور یکتا ہے مسند. اور جملہ اسمیہ کے اندر جو مسند الیہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں. اور جو مسند ہوتا ہے اسے خبر کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کے اندر مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ مسند الیہ ہے تو اسے کہیں گے مبتدا، اور یکتا ہے مسند تو اسے کہیں گے خبر. اس کے بعد ہے رسول مہربان ہیں. یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ پہلا جز اسم ہے، رسول اسم ہے. تو اس میں مسند الیہ کون؟ رسول، کیونکہ رسول کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ رسول مہربان ہیں. ٹھیک ہے. اور جملہ اسمیہ کے اندر جو مسند الیہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. تو رسول، لفظ رسول مبتدا اور مہربان ہے خبر. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ مہربان ہے مسند ہے، اور مسند کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے اندر مسند جو ہوتا ہے اسے خبر کہتے ہیں. قرآن سچا ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ پہلا جز قرآن جو ہے یہ اسم ہے، اور قرآن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو قرآن ہوا مسند الیہ، اور جملہ اسمیہ کے اندر جو مسند الیہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ مبتدا. اسے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. اور جو مسند ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خبر. تو قرآن ہوا مبتدا اور سچا ہے خبر. اب پڑھی گئی کتاب، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ ہے جملہ فعلیہ. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ پہلا جز یہ جو پڑھی گئی یہ ہے فعل. تو اس سے پتہ چلا یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ کے اندر اب جملہ ہے تو ہمیں یہاں پہچاننا ہے مسند کون ہے، مسند کون ہے. تو جملہ فعلیہ کے اندر جو فعل ہوتا ہے نا، فعل کے بارے میں ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ فعل جو ہے مسند تو بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا. مسند بن سکتا ہے مگر مسند الیہ نہیں بن سکتا. اسم جو ہے مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے. فعل صرف مسند ہو سکتا ہے، اور حرف نہ مسند ہو سکتا ہے نہ مسند الیہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پڑھی گئی یہ فعل ہے تو فعل تو مسند ہی ہوگا نا، مسند الیہ تو ہو نہیں سکتا ہے. تو فعل ہوا مسند. اور تو ہمیں اچھا کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ کتاب کے بارے میں. یہ پڑھی گئی، کون پڑھی گئی؟ کتاب پڑھی گئی. تو کتاب
مسند الیہ، جس کے بارے میں بات کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ. تو کتاب ہوا مسند الیہ، کیونکہ کتاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کتاب پڑھی گئی، تو کتاب مسند الیہ. اور جملہ فعلیہ کے اندر جو مسند الیہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل. تو کتاب ہوا فاعل، اور فاعل نہیں بولیں گے، یہاں نائب فاعل بولیں گے، کیونکہ یہ پڑھی گئی جو ہے نا یہ فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دیوار لمبی ہے. دیوار لمبی ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ پہلا جز اسم ہے. اچھا، جس کے بارے میں بات کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ. تو دیوار مسند الیہ. کیا بات ہو رہی ہے کہ دیوار لمبی ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ دیوار کے بارے میں. تو دیوار ہوا مسند الیہ، اور بات کیا ہے کہ وہ لمبی ہے، تو لمبی ہے خبر. ٹھیک ہے. اور جملہ اسمیہ کے اندر جو مسند الیہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. تو دیوار ہوا مبتدا، اور مسند کو خبر کہتے ہیں، تو لمبی ہے خبر. اب جلدی جلدی کریں گے. سڑک پختہ ہے. سڑک مبتدا اور پختہ ہے خبر. پڑھا میں نے. پڑھا فعل ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. تو پڑھا مسند، اور میں نے یہ میں فاعل. ٹھیک ہے. یہ مسند پڑھا مسند، اور کیا کہتے ہیں میں نے. تو یہ میں کیا ہے؟ یہ مسند ہے. تو پڑھا ہو گیا خبر فعل، اور یہ میں فاعل. گھڑی قیمتی ہے. گھڑی مبتدا، قیمتی ہے خبر. جا رہا ہے خالد. خالد فاعل، اور جا رہا ہے فعل. لکھا گیا خط. لکھا گیا فعل مجہول، اور خط نائب فاعل. میں مدرسہ میں حاضر ہوں. تو میں مبتدا، مدرسہ میں حاضر ہوں خبر. اس کے بعد ہے لکھا بکر نے. تو لکھنے والا کون؟ بکر. بکر ہوا فاعل، اور لکھا فعل. پانی گرم ہے. تو پانی مبتدا، گرم ہے خبر. لکھ رہا ہے زید قلم سے. لکھ رہا ہے فعل، زید فاعل. بکر مسجد میں موجود ہے. تو بکر مبتدا، مسجد میں موجود ہے خبر. زید کو پڑھایا احمد نے. زید کو پڑھایا احمد نے. کس نے پڑھایا؟ احمد نے. احمد فاعل. ٹھیک ہے. اور پڑھایا فعل. یہ پڑھایا فعل. کل جائے گا بکر کانپور. کل جائے گا بکر کانپور. کون جائے گا؟ بکر. تو بکر فاعل، اور کل جائے گا، یہ جائے گا فعل. جائے گا فعل. پرسوں جمعہ کے دن میں ممبئی سے آیا. میں فاعل، اور آیا فعل. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.